اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب دحورا ولہم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فاتبعہ شہاب ثاقب فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب بل عجبت ویسخرون واذا ذکروا لا یذکرون واذا رأوا آیۃ یستسخرون وقالوا ان ھذا الا سحر مبین اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون قل نعم وانتم داخرون فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین ھذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون صدق اللہ العظیم۔ یہ تو سورۃ الصافات کا پہلا رکوع ہے، مکی سورت، پچھلی سورتوں کے تسلسل میں چل رہی ہے۔ سورۃ فاطر میں انسانی فطرت، اس کی ساخت اور اس کی ذمہ داریاں بیان کی گئی تھیں۔ پھر سورۃ یاسین میں فطرت انسانی کے نکھار کے لیے دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے: اللہ کی عبادت، تقوی، اتقوا ربکم، اور دوسرا حکم انفاق مال کا تھا، مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ انسانی فطرت کو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اور حضرت القدس کے ساتھ ربط پیدا کرنے میں ان دونوں کاموں کا بڑا اہم اور بنیادی کردار ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اگلے مرحلے میں فطرت کا بنیادی اور لازمی تقاضا یہ ہے کہ فرشتوں کی سی صف بندی کے ساتھ دنیا میں دین کے غلبے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا، یہ بھی فطرت انسانی کا بنیادی تقاضا ہے۔ اس سورت کا آغاز ہی صف بندی کرنے والے فرشتے یا انسانوں اور مجاہدوں کی قسم سے ہوا ہے۔ اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے، والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والوں کی جو سیدھی قطار بنا کر صف بندی کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے صافات میں صف باندھنے والے اور صفن کا ترجمہ قطار باندھ کر، دونوں کا دو الگ الگ دائروں میں ترجمہ کر کے اس کی جامعیت بیان کر دی۔ یعنی ایسی صف بندی، ایسا نظم و ضبط اور ڈسپلن کہ سب لوگ سیدھی قطار میں بنیان مرصوص بن کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ کائنات کا عالمگیر نظام چلانے والے فرشتے وہ بھی انتہائی منظم ہیں۔ مفسرین نے یہاں صافات کا مصداق کون ہے تو فرشتے بھی لیے ہیں، مجاہدین جو انسانی جماعتیں ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ اب مکہ مکرمہ کے آخر تک جو افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے اپنی فطرت کو صحیح اور درست راستے پر ڈال لیا ہے، وہ اب منظم ہو چکے ہیں، اور اب منظم ہونے کے بعد اسی جماعت کے ذریعے سے جو نتیجہ آنا ہے اس کو قرآن حکیم نے اس سورت کے آخر میں بیان کیا ہے۔ انا لنحن الصافون، صف بندی کا بھی تذکرہ ہے، اور آگے کہا ہے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارے لشکر ہی اب غالب آنے والے ہیں، ان کے غلبے کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔
جب جماعت میں تنظیم، ڈسپلن اور صف بندی مضبوط اور مکمل ہو جائے تو وہی جماعت غالب آتی ہے۔ تو یہاں مجاہدین جو جہاد کے راستے میں صف بندی کرتے ہیں، ایک سچی انقلابی جماعت کے افراد جو صف بندی کر لیتے ہیں، تو ایسے مجاہدوں، ایسے انقلابیوں، ایسے فرشتوں جو بھی اس میں ہیں، صف باندھ کر جو نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ کام کرنے والی جماعتیں ہیں، اللہ نے ان کی قسم اٹھائی ہے۔ کائنات کے اس عالمگیر نظام میں مخلوقات کی قسم اٹھا کر اللہ نے آگے ان الہکم لواحد، اللہ کی وحدانیت پر کیا ہے دلیل پیش کی ہے۔ ایسی قسم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ صفیں جتنی بھی ہیں یہ کوئی ذات باری تعالیٰ سے اوپر ہیں، نہیں، ایک تو ان صفوں کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہے، اور دوسرا یہ کہ اس صف بندی کرنے والوں نے ذات باری تعالیٰ کو ایک خدا مانا ہے، تو یونٹی آف کمانڈ ہے۔ تو یونٹی آف کمانڈ جو ہے وہ دراصل اجتماعی طاقت اور صف بندی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ تمام فرشتوں کی جماعتیں ایک اللہ کے حکم سے حرکت کرتی ہیں۔ یہ تمام سچی جماعتیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہیں، ان کی طاقت اور قوت کا راز اسی میں ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کی پاسداری کرتے ہیں۔ اس حوالے سے اللہ پاک نے یہاں قسم اٹھائی کہ قسم ہے صف باندھنے والوں کی کہ جو قطار بنا کر پوری نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ سیدھے بالکل کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، صفاً کانہم بنیان مرصوص بن کر، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کی قسم۔ پھر جب کسی جماعت کے اندر صف بندی قائم ہو جاتی ہے تو جس دشمن کے خلاف وہ منظم ہوئی ہے، تو اس جماعت کا بنیادی کام، خواہ وہ فرشتے ہوں یا انسان ہوں، ان کا کام ہے فالزاجرات زجراً۔ پھر قسم ہے ان جماعتوں کی جو لوگوں کو ڈانٹ کر جھڑکتی ہیں۔ حضرت نے یہاں بھی زاجرات لفظ ایک ہی تھا، لیکن اردو میں اس کے دو مختلف ترجمے کر دیے کہ ڈانٹنے والے لوگوں کو ڈانٹنا اور جھڑکنا دونوں مترادف لفظ ہے، لیکن دونوں کے اندر اپنی ایک معنویت ہے، کیونکہ زجراً اس کا مفعول مطلق ہے۔ تو زاجرات زجراً، جو دشمن طاقتوں پر رعب پیدا کرتے ہوئے اس کو ڈانٹتے ہیں اور جھڑکتی ہیں۔ اب فرشتے بھی جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، جب عذاب الہی کا وقت آتا ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے ان کے اوپر چیخ آتی ہے جس سے وہ مر جاتے ہیں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، تو فرشتے کی ایک چیخ نے، ایک ڈانٹ ڈپٹ نے ان تمام کا خاتمہ کر دیا۔ تو فرشتوں کی اجتماعیت بھی یہ کام کرتی ہے، اور جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ اجتماعی طاقت، اس نے بھی جب مکے کے ان ظالموں کے مقابلے پر ڈانٹ ڈپٹ کی، ان کو ایسا وہاں غزوہ بدر میں سبق سکھایا کہ اس سے بڑھ کر اور دنیا کی تاریخ میں نہیں ہو سکتا کہ 313 نے اپنے سے 3 گنا بڑی طاقت کے مقابلے پر ان کو شکست دی۔ تو ان جماعتوں کی قسم جو ڈانٹ کر جھڑکتی ہیں، ان لوگوں کو جو اپنی فطرت مسخ کیے ہوئے ہیں، جن کی فطرت مسخ ہے، ان کو ڈانٹ کر ڈپٹ کر تنبیہ کرتی ہیں، نذیر بن کر آتی ہیں، تاکہ ان کے اندر جو غلاف غفلت موجود ہے اسے توڑ کر نکالا جائے، اور جو اصل فطرت انسانی ہے وہ باہر آ جائے۔ پھر قسم ہے فالتالیات ذکراً، ان جماعتوں کی جو قرآن حکیم کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ کو یاد کر کے، ایک تلاوت غفلت سے ہے اور ایک ہے ذکراً، اللہ کی یاد دل میں رکھ کر اس کے کلام الہی کی تلاوت کرتی ہیں، یعنی انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس حکم کو وہ اپنے پاس محفوظ رکھتی ہیں۔ فرشتوں کو جو حکم دیا گیا کہ یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا، تو نہ صرف اس کی تلاوت ہے بلکہ اس کو یاد رکھ کر ان احکامات پر عمل درآمد کرنے کا کام کرتی ہیں، اس کی اتباع کرتی ہیں، نقش قدم پر چلتی ہیں، انہی احکامات کے جو انہیں دیے گئے ہیں اس کی پیروی کرتی ہیں۔ تلاوت کا مقصد لفظی ترجمہ بھی یہی ہے کہ جیسے لکھا ہوا ہے ویسے ویسے پڑھتے جانا، اپنی طرف سے ادھر ادھر کوئی اور بات اس کے اندر داخل نہ کرنا،
تالی اسی کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے کے پیچھے نقش قدم پر چل رہا ہو۔ تو تلاوت کرنے والا بھی قرآن اللہ کے کلام الہی کی جب تلاوت کرتا ہے تو جیسا کچھ لکھا ہوا رہتا ہے ویسا ویسا پڑھتا جا رہا ہے اسی کی نقش قدم پر۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں اپنی طرف سے کوئی اور آیت داخل کر لی، کوئی اور بھی چیز داخل کر دی، ایسا نہیں۔ تو احکامات الہیہ جو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد سے متعلق ہے، ان احکامات الہیہ کی تلاوت کرتے ہیں، وہ ان کے پیش نظر ہوتی ہیں کہ کس ہدف کے لیے ہم دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو 3 طرح کی جماعتوں کی قسم اٹھائی، صافات کی، زاجرات کی اور تالیات کی۔ ان کی قسم اٹھا کر اللہ نے کہا جواب قسم، ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا خدا صرف ایک ہے۔ انا بھی تاکید کے لیے ہے اور لواحد کے اوپر لام داخل کر دیا، یہ بھی تاکید کے لیے ہے کہ تم سب کا حاکم اور خدا صرف اور صرف اور صرف ایک ہے۔ رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، پروردگار عالم، جو ان آسمانوں کی پرورش بھی کر رہا ہے۔ رب کہتے ہیں کسی کو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانا، اور تربیت بھی اسی سے ہے کہ جس کسی کے اندر کوئی نقص ہے، کوتاہی ہے، تو اس کو نکال کر کمال تک پہنچانا، ہاں جی، یہ رب کہلاتا ہے۔ اور ربوبیت کا معنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی واضح کیا ہے کہ بڑے علم سے پہلے چھوٹی چھوٹی بنیادی باتیں سمجھا کر حکمت عملی کے ساتھ آگے زیادہ بڑے علم کی طرف لے جانا، ہاں جی، تو یہ ربوبیت۔ تو رب جو آسمان اور زمین دونوں میں علمی، ان کی جسمانی، ان کی فطری ساخت، اس کی نشو و ارتقاء کا کام ایک طے شدہ نظام کے تحت وہی ذات کر رہی ہے جو تمہارا خدا ہے۔ نہ صرف آسمان و زمین بلکہ وما بینہما، ان دونوں کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں ان کو بھی اپنی ربوبیت کے تقاضے سے ترقی دے رہا ہے، ان کی بھی تربیت مقصود ہے۔ یہی نہیں بلکہ رب المشارق، ہاں جی، جتنے بھی مشرق ہیں مختلف، 6 مہینے میں ایک طرف سورج جاتا ہے اور پھر دوسرے 6 مہینے دوبارہ ادھر، تو روزانہ جس جگہ سے طلوع ہوتا ہے اگلے دن اس سے آگے چل کر طلوع ہوتا ہے، روز اس کا مشرق بدلتا ہے۔ تو 360 مشارق جو ہیں جو اس کے بدلتے رہتے ہیں، ان مشارق کا نظم و نسق بھی وہی ذات باری تعالیٰ اپنی ربوبیت کے تقاضے سے چلا رہی ہے۔ سورج کی گردش اور اس کا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اور وہی اس کو ہر دن ایک نئی مقام سے طلوع کرتا ہے۔ تو یہ نظم و ضبط اور ڈسپلن اور صف بندی کی ایک اہم ترین علامت ہے کہ وہ تمام کام، ہاں جی، ایک طے شدہ نظام اور ایک طے شدہ طریقۂ کار اور نظم و ضبط کے ساتھ کرتا ہے۔ تو رب پرورش کرنے والا، پالنے والا، نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانے والا، کہ جس نے اس صف بندی کے ذریعے سے چیزوں کے نقائص دور کیے اور ان کی اجتماعی طاقت اور قوت ان کے اندر پیدا کی۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، آسمان ہی ڈسپلن کے ساتھ نہیں کام کر رہے، زمین ہی صرف، ہاں جی، وہ کام نہیں کر رہی ڈسپلن کے تحت۔ مشرق سے سورج کا طلوع جو ہے وہ ایک طے شدہ نظام کے تحت کام نہیں کر رہا، بلکہ ہم نے نہ صرف یہ بلکہ اس آسمان دنیا کے تمام جو نظام ہے، ستاروں کا نظام بنایا ہے، یہ بھی ایک نظم و ضبط کا ایک پورا علم نجوم کا ایک منظم سسٹم ہے جو اللہ پاک نے کیا ہے اس آسمان کے لیے تشکیل دیا ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ہے، السماء الدنیا کہا ہے، وہ آسمان جو سب سے نیچے ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کو ہم نے مزین کیا ہے بزینۃ الکواکب، ہاں جی، ستاروں کے ذریعے سے۔ اس میں ستارے گردش کر رہے ہیں، روشنی دے رہے ہیں۔ رات کو جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انہی ستاروں سے روشنی ریفلیکٹ ہو کر اس کرۂ ارض پر پڑتی ہے، تمہارے لیے خوبصورتی کا منظر پیش کرتے ہیں۔ پھر نہ صرف یہ بلکہ ان کے ذریعے سے ہم ایک اور کام بھی کرتے ہیں، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ۔ یہ ستاروں کا نظام اس لیے ہے آسمان دنیا پر کہ جو شیطان اللہ کا دشمن ہے، سرکش ہے، اس شیطان کو روکا جائے، اس سے حفاظت کے لیے کہ وہ اوپر کے آسمانوں پر پہنچ کر
کسی قسم کی کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اسی لیے جیسے ہی کوئی شیطان مالا اعلیٰ کی باتیں سننے کے لیے اوپر کی طرف رخ کرتا ہے تو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اس کے پیچھے شہاب ثاقب انگارے کی طرح گرتا ہے اور اس کو جلا کر بھسم کر دیتا ہے۔ تو جیسے فرشتوں کا، ستاروں کا جو صف بندی کر کے ایک ڈسپلن پیدا ہوا ہے کہ وہ کسی شیطان کو اس دائرے میں داخل ہونے نہیں دیتے، ایسے ہی ان جماعتوں کی بھی قسم جو ان کی اتباع میں انسانوں میں سے، مسلمانوں میں سے جو جماعتیں وجود میں آتی ہیں اور وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے صف بندی کرتی ہیں۔ تو اس نظم و ضبط اور ڈسپلن کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، واضح کیا جا رہا ہے کہ فطرت انسانی بغیر صف بندی کے، بغیر تنظیم کے ترقی نہیں کر سکتی۔ پھر یہاں مشارق کا ذکر کیا ہے، مغارب کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ غروب ہونا ایسی کوئی خوبی کی بات نہیں ہے۔ ابھرتے ہوئے سورج سے توانائیاں ابھرتی ہیں، جوش پیدا ہوتا ہے، ہمت بلند ہوتی ہے، خوشی کا اظہار ہوتا ہے، لوگ اس نورانی وقت میں، صبح کے طلوع کے وقت میں بہت سے مشاغل میں مصروف ہوتے ہیں، وہ نیند سے بیدار کرنے کا ہے۔ مغارب جو ہیں یا غروب جو ہے وہ تو سلانے کے لیے ہے۔ تو یہاں چونکہ صف بندی کی تحریک ہے، صبح صبح اٹھ کر ورزش، اپنی اجتماعی طاقت، اپنی تنظیمی قوت کو مضبوط بنانا ہے، تو اس لیے خاص طور پر رب المشارق کا ذکر کیا۔ ایسے ہی ستاروں کو مزین کرنے کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ ان کا مقصد حفظا من کل شیطان مارد۔ پھر یہ بات واضح کی کہ ان شیطانوں کو دھکیلنا کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب، تاکہ یہ جو شیطان ہیں یہ ملأ اعلیٰ کی کوئی بات نہیں سن سکتے۔ اصل میں تو سماع کہتے ہیں خفیہ طور پر جاسوسی کرنے والے کو، جو کان رکھ کر سننا چاہتا ہے۔ جو عام آدمی اگر کسی بات کو سن رہا ہے تو روٹین کے مطابق سن رہا ہوتا ہے، لیکن اگر کسی مجلس میں کوئی جاسوس ہو تو جاسوس کی پوری جو کان کی توجہ ہے وہ اس جاسوسی کی طرف ہوتی ہے۔ پیچھے بھی یہ لفظ آیا تھا سماعون للکذب، تو سماعون بہت زیادہ توجہ سے سن کر وہاں سے چیزوں کو جاسوسی کے طور پر لینا۔ تو یہ شیطان جو ہیں، یہ ملأ اعلیٰ میں جو اللہ پاک کا نظم و نسق چل رہا ہے، فرشتوں کو جو ہدایات دی جاتی ہیں، احکامات الہیہ آتے ہیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی آتی تھی، احکامات آتے تھے کہ دنیا میں آ کر کیا کون سے اقدامات اللہ نے تجویز کیے ہیں شیطانوں کو دور کرنے کے لیے، شیاطین الانس والجن کو، تو یہ کان لگا کر سننے کے لیے اوپر جاتے تھے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، ملأ اعلیٰ تک تو ان کی پہنچ ہوتی نہیں ہے، وہاں تک تو کسی صورت میں نہیں جا سکتے۔ ان ستاروں کے نظم و ضبط اور اس کے بیریئر جو لگے ہوئے ہیں، سیکورٹی کا وہ نظام جو ستاروں کے ذریعے سے ہے اور پھر اوپر چل کر فرشتوں کے ذریعے سے ہے۔ تو آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں سے اس لیے مزین کیا کہ یہ ایک سیکورٹی ہے کہ یہ ملأ اعلیٰ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور یہ دھکیلے جاتے ہیں ہر طرف سے، جدھر سے بھی یہ شیطان ان کا کوئی شتونگڑا کوئی بات سننے سنانے کے لیے ملأ اعلیٰ کا رخ کرتا ہے تو ان کے اوپر قذف، ایسا آگ کا انگارہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں، ہر طرف سے انہیں بھگایا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جیسے آسمان کا اللہ نے یہ سیکورٹی نظام بنایا ہے، تو دنیا میں جو تمہارے دشمن ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اس طاغوت اور شیطان مارد جو یہاں دنیا میں ہے، اس کے مقابلے میں تمہارا داخلی نظام بھی اسی طرح منظم ہونا چاہیے جیسے ستاروں کا ہے۔ دحورا ولہم عذاب واصب، ان کے بھگانے کے لیے، اس شیطانی طاقت کو دور کرنے کے لیے، اور ولہم عذاب واصب، اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی مسلسل مار ہے، عذاب ہے، ہمیشہ وہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ ہاں صرف اتنا ہو جاتا ہے کہ الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، ان میں سے کوئی چھپ چھپا کر آسمان دنیا میں فرشتوں کی آپس کی گفتگو کی ایک آدھ بات ان کے کان میں پڑتی ہے، یہ جا کر کسی خفیہ طریقے سے اس کو سننے کی کوشش کرتا ہے،
تو ابھی پوری بات نہیں سنی ہوتی کہ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اس پر شہاب ثاقب ایک انگارہ چمکتا ہوا آسمان میں چلتا ہے اور سیدھا شیطان کی دم پر پڑتا ہے اور وہ وہاں سے پھر بھاگتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کے آخری ابواب میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے کہ بسا اوقات یہ جو جادوگر اور کاہن ہیں کوئی ایسی پیشین گوئی کر دیتے ہیں کہ جو صحیح ثابت ہوتی ہے۔ جب حضور نے صحابہ کو منع کیا کہ کاہن کے پاس مت جاؤ، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، جو آدمی کاہن کے پاس گیا یا جس نے جادو وادو کیا، تو صحابہ نے پوچھا اور حضور نے فرمایا کہ یہ سب جھوٹ اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ بعض کاہن ایسی کوئی پیشن گوئی کرتے ہیں کہ وہ سچ ثابت ہوتی ہے، تو اگر یہ جھوٹ ہے بالکل تو یہ ایک آدھ پیشن گوئی کیوں سچ ثابت ہو جاتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی جنی جو ہے وہ آسمان دنیا پر پہنچتا ہے اور خفیہ طور پر، اسی آیت کے تناظر میں خفیہ طور پر کوئی ایک آدھ بات اس کے کان میں پڑ جاتی ہے، پوری بات تو اس کو سمجھ نہیں آتی۔ تو جو فرشتے آپس میں جب دنیا کے نظام چلانے کے حوالے سے جو اللہ نے اوپر احکامات دیے ہیں اس کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کا ٹیم ورک ہو رہا ہوتا ہے، تو اپنی ہدایات نچلے فرشتوں کو دی جا رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت یہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے پہنچنے کی وہاں کوشش کرتے ہیں اور ایک آدھ بات ان کے کان میں پڑ جاتی ہے، پھر وہ آ کر وہ کاہن کے کان میں جیسے کڑکڑ کرتی ہے مرغی، ایسے یہ بھی کڑتا ہے کقرقرۃ الدجاجہ، اور وہ ایک آدھ بات اس کو صحیح بتلا دیتا ہے اور اس کے ساتھ وہ شیطان 100 جھوٹی باتیں ملاتا ہے اور پھر وہ کاہن سمجھتا ہے کہ میرے پاس وحی آ گئی۔ یہ جتنے جھوٹے نبی ہیں ان کے کان میں بھی کڑکڑ ہوتی تھی۔ قادیانی مرزا کہتا تھا نا کہ میرے پاس بھی ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ آ کر کیا مجھے پیغام دیتا ہے، تو وہ تو وحی ہوئی، تو تم کیسے منکر ہو؟ وہ یہ نہیں پتہ کہ وہ وحی جو ہے وہ شیطان آ کر کرتا ہے، وہ تو حضور نے پہلے ہی فرما دیا۔ ایسے جتنے بھی نبی ہیں وہ شیطانی نبی ہیں، کہ شیطان کی وحی کے مطابق کیا ہے۔ تو اس طرح کی پاگل قسم کے لوگ جن کا دماغ کمزور ہوتا ہے تو ان کو اس طرح کا شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے، وہ آ کر ایک آدھ بات کوئی سچی اور باقی ساری جھوٹ ملا کر اس کے دماغ میں کان میں ڈال دیتا ہے۔ تو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو جیسے یہ صف بندی ہے ستاروں کی، فرشتوں کی، انسانوں کی، ان تمام کی قسم اٹھا کر کہا کہ اس پر غور و فکر کرو کہ اللہ تمہارا ایک ہی ہے۔ فاستفتہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ان سے پوچھئے، اہم اشد خلقا ام من خلقنا، کیا یہ انسان ابو جہل عتبہ شیبہ جیسے لوگ ان کا بنانا مشکل تھا، یا یہ جو ہم نے بنائے ہیں تخلیق کیے آسمان زمین ستارے شہاب ثاقب اور یہ پورا مالا اعلیٰ کا فرشتوں کا یہ پورا نظام، یہ جو پوری کائنات ہم نے بنائی ہے یہ بنانا مشکل ہے، یا یہ یہ 6-7 فٹ کے انسان جو ہیں یہ بنانا مشکل ہے؟ اہم اشد خلقا ام من خلقنا، یا وہ جن کو ہم پہلے پیدا کر چکے ہیں، ان کی پیدائش سے پہلے یہ سب کچھ پیدا کر چکے ہیں۔ تو جب وہ بنانے بڑے بڑے اجسام ہمارے لیے آسان ہے تو یہ بیچارہ چھوٹا سا انسان جو ہے اس کو بنانے میں ہمارے لیے کیا مشکل ہے، اس کو دوبارہ پیدا کرنے میں کیا مشکل ہے۔ انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے اس انسان کو تو ایک چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، اس کا نطفہ چپک رہا ہوتا ہے، تو اس چپکتا ہوا جو وہ مٹی کا جوہر اور خلاصہ ہے، جب وہ چپکنے کی حالت میں آتا ہے تو رحم مادر کے ساتھ چپک جاتا ہے اور وہاں سے ہم نے اس انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب اتنے دلائل دینے کے بعد، بات سمجھانے کے باوجود ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی، تو بل عجبت ویسخرون، آپ کو تعجب ہے کہ اس کے باوجود بھی، اتنے حقائق اور دلائل کے باوجود بھی یہ مذاق اڑاتے ہیں، مسخرہ پن ظاہر کرتے ہیں، اتنے شواہد اور عقلی دلائل کے باوجود بھی یسخرون وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب ان کو نصیحت کی جائے تو یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، اپنی فطرت کو نہیں نکھارتے، سیدھے راستے پر نہیں چلنا چاہتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً یستسخرون، اور جب کوئی بھی آیت اور نشانی ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں اور کہتے ہیں قالوا ان ھذا الا سحر مبین،
یہ تو سوائے جادوگری کے اور کچھ نہیں ہے۔ آیات کا مذاق اڑاتے ہوئے انہیں سحر کہتے ہیں، حالانکہ کہاں سحر اور کہاں اللہ کا حکم اور اس کا آیت اور قرآن حکیم کے احکامات۔ تو احکامات الہی جو حقائق و واقعات کے تناظر میں ہیں ان کو جادو کہنا یہ علمی پستی اور ذہنی افلاس کی علامت ہے۔ کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں وغیرہ بوسیدہ ہو جائیں گی، تو ائنا لمبعوثون، ہم پھر بھی اٹھائے جائیں گے، ہمیں دوبارہ پیدا کر لیا جائے گا؟ سوال اٹھا رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ کہتے ہیں آباؤنا الاولون، ہم ہی نہیں ہمارے پہلے آباء و اجداد جو آدم سے لے کر اب تک ہے ان تمام کو اٹھا لیا جائے گا؟ کیسے؟ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے نعم، ہاں، تمہیں بھی، تمہارے تمام آباء و اجداد کو بھی دوبارہ اٹھا لیا جائے گا۔ اگر ہم پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کر سکتے ہیں تو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ دوبارہ اٹھانا تو صرف ایک ڈانٹ کی مار ہے جی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، فرشتہ چیخ لگائے گا، سور پھونکے گا، ایک آواز نکلے گی اور وہ بھی کڑکتی ہوئی آواز آئے گی، زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو یہ اچانک اٹھ کر ادھر ادھر دیکھیں گے، دیکھ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ ہم تو جیسے پیچھے گزرا تھا پچھلی صورت میں کہ ہم تو سوئے ہوئے تھے، من بعثنا، کس نے ہمیں اٹھایا ہے، من مرقدنا، ہماری اس قبر سے۔ ایک ڈانٹ کی مار ہے بس۔ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیسے پیدا ہوں گے، تمہارے لیے تو زجرہ واحدہ کافی ہے۔ تو جو پیچھے زاجرات کی قسم اٹھائی تھی تو ان میں وہ فرشتہ جب سور پھونکے گا اور وہ ایک ڈانٹ سامنے آئے گی تو یہ سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور جب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھیں گے اٹھنے کے بعد تو قالو، کہیں گے یا ویلنا، ہائے افسوس، یہ تو وہ انصاف کا دن آ گیا جس کے بارے میں پیغمبر ہمیں ڈراتے تھے، ہم تو بڑے آرام سے سوئے ہوئے تھے، یہ ایک ڈانٹ کے نتیجے میں کیا ہے، یہ منظرنامہ ہی سارا بدل گیا، اور یہ تو وہ دن آ گیا جس میں عدل و انصاف ہونا ہے۔ ھذا یوم الدین، ھذا یوم الفصل، ہاں یہی وہ فیصلے کا دن ہے، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، تو اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ فیصلے کا دن تو اب سامنے آ چکا ہے۔ مکمل طور پر تو فیصلے کا دن وہی ہے جو میدان حشر لگے گا، لیکن اس سے پہلے بھی صحابہ اکرام کی یہ جب غزوہ بدر کا منظرنامہ ہوا اور فرشتے صحابہ کی مدد کے لیے آئے تو وہاں بھی صحابہ کی ڈانٹ ڈپٹ اور اس لڑائی کا جو آواز، تلواروں کے بجنے کی آواز تھی، اس کے ذریعے سے جو ان کے اوپر برسی ہیں، تو جس جس کو موت آتی گئی تو جناب منظرنامہ ہی بدلتا چلا گیا۔ وہ اسی ڈانٹ سے فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، جیسے ہی موت کھڑی سامنے دیکھی اور حساب کتاب کا وقت سامنے آ گیا، گویا کہ یا ویلنا ھذا یوم الدین، یہ تو دین کا دن آ گیا، یہ تو جزا و سزا کا، بدلے کا وقت آ چکا ہے۔ آئے تو تھے بڑے کر و فر سے مکہ سے، صحابہ کی اس جماعت کو نیست و نابود کرنے کے لیے، لیکن خود اپنی نابودی کو اپنے سامنے پایا، اور جب دیکھا کہ ختم ہونے والے ہیں تو اب کہتے ہیں یا ویلنا ھذا یوم الدین، تو اب تو کچھ نہیں ادھر ادھر بھاگنے کا، اب تو یوم الفصل ہے، یہ یوم الفصل ہے، بدر کا دن۔ آج فیصلہ ہوگا کہ تمہاری سیاسی طاقت کتنے پانی میں ہے، اور وہ سیاسی طاقت ان کی ختم کر کے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ الذی کنتم بہ تکذبون، جس فیصلے کے دن کا تم انکار کرتے تھے وہ دن آج آ پہنچا ہے۔ تو دنیا میں صف بندی کرنے والی انقلابی جماعت صحابہ کی وہ نتیجہ پیدا کرے گی فیصلے کے اس دن میں، اور قیامت کے اندر فرشتوں کی وہ جماعت جس کو اللہ نے اسی کام کے لیے منظم کیا ہے، تو وہ ان کی سزا کا باعث بنے گی۔ ایک زجرہ واحدہ آئے گا، ایک نفخ صور ہوگا، ایک آواز کڑکتی ہوئی پہلی جنگ کی سامنے آئے گی بدر کی صورت میں، تو وہ ان تمام کو نیست و نابود کر دے گی۔ تو یہ گویا کہ بتلا دیا کہ جو انسانی جماعت اپنی فطرت کو منظم کر کے صف بندی کر لیتی ہے، اپنے اندر اتنی طاقت اور قوت پیدا کر لیتی ہے کہ دشمن کو للکار سکے، زاجرات زجرن،
اور احکامات الہیہ کی پیروی کر سکے وہی کامیاب ہے۔ اب اگلے رکوع میں اس کی مزید تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ کس طریقے سے ان ظالموں کا حشر کا میدان ہوگا، اور وہاں یہ سب جمع ہوں گے، اور وہاں کیا نتائج ظاہر ہوں گے، سچی جماعت کے لوگوں کے لیے کیا انعام ہوگا، اور جو کفر اور ظلم کے اس ارتکاب کرنے والے لوگ ہیں ان کی کیا سزا ہوگی۔ اس لیے احشر الذین ظلموا وازواجہم، اگلے رکوع سے اس کی پوری تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اولو العزم اور مجددین انبیاء کے واقعات بیان کر کے سورت کے اختتام پر کہہ دیا کہ ہمارے لشکر ہی ضرور کامیاب ہوں گے اور کسی کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔